الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنیات او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر اور عزیز ساتھیوں، علم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے جس کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اعمال و اخلاق میں علم کی ضرورت ہے، عبادت و ریاضت میں، تصنیف و تالیف میں، معاشرت و معاملت میں، وعظ و نصیحت میں، غرض انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں علم کی ضرورت ہے۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے اجالے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ علم ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو زمین کے ذرے کو آسمان کا تارہ بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں جس کو ضروری قرار دیتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ دوستو، طلب علم میں رہنا عبادت ہے، ریاضت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، رضائے الہی کا ذریعہ اور معرفت الہی کا زینہ ہے، لیکن تحصیل علم میں اخلاص کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ ایک موقع پر حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے اخلاص کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر طالب علم میں اخلاص ہوگا تو علم میں نورانیت، تعلیم و تدریس میں برکت، وعظ و نصیحت میں تاثیر اور تعلیم و تدریس میں برکت پیدا ہوگی، خدا طلبی اور سرور عشق آئے گا، رب کی رضا حاصل ہوگی، اثار و قربانی کا جذبہ موجزن ہوگا اور طالب علم کے سینے میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوگا۔ لیکن یہ تحصیل علم بظاہر عبادت معلوم ہوتی ہے، مگر جب اس کی حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ علم انسان کے اندر کبھی شہرت و ناموری کا جذبہ پیدا کرتا ہے تو کبھی اس سے مقصود طلب شہرت یا جلب منفعت ہوتا ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حصول علم میں اخلاص ہی فلاح دارین اور رضائے الہی کا سبب ہے۔ اگر اخلاص ہوگا تو خود بخود ہر میدان میں اختصاص حاصل ہوگا۔ دوستو، اگر طالب علم بڑے سے بڑا مفسر، شاندار مقرر، اچھا انشا پرداز، کامیاب مدرس اور فصاحت و بلاغت کا امام بن جائے، وہ کتنا ہی باذوق، سلیم الطبع اور بحر علم میں مستغرق کیوں نہ ہو جائے، اگر اس کے اندر اخلاص کی کمی اور خون جگر کی کمی ہوگی تو اس کی ساری تقریریں اور تحریریں بے سود ہو جائیں گی، اس کا علم و فضل رائگاں ہو جائے گا۔ اسی کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رب کریم نے کہیں مخلصین لہ الدین کہا تو کہیں پر الا للہ الدین الخالص فرمایا، اور اسی کے برخلاف اخلاص سے عاری لوگوں کو کتوں اور گدھوں سے تشبیہ دیتے ہوئے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تو کہیں پر كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا فرمایا۔ دوستو، آج اختلاف و انتشار کا سب سے بڑا سبب اخلاص ہی کا فقدان ہے۔ اگر اخلاص ہوگا تو خود بخود ہر میدان میں اختصاص حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف ہر فن میں ماہر ہوا کرتے تھے۔ کسی جگہ اگر تھوڑا سا اندھیرا ہو تو ایک ہی شمع کافی ہو جائے گی، مگر جب اندھیرا زیادہ ہو جائے تو کئی شمعیں روشن کرنی پڑتی ہے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ دور حاضر میں ارتداد اور بے دینی کا اندھیرا ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہمیں کسی نہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرنا ہوگا۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ آج مذہب اسلام پر طرح طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی باطل فرقہ قرآن کی آڑ میں باطل افکار پیش کر رہا ہے، تو کوئی حدیث کو اپنا موضوع بنا کر اپنے خواہشات کو دین کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی ذلی نبوت کا دعویٰ کر کے بھولے بھالے معصوم مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، تو کوئی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں گستاخانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ایسی سنگین صورتحال میں ہم صرف مدارس کی چہار دیواری میں رہ کر عوام الناس پر دین کی خدمت کا کامیاب کمند ڈالنا چاہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارے ان حملہ آوروں اور ڈاکوؤں کو مقید کرنے اور انہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کی سزا سنانے کے لیے کسی نہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آج ہر میدان میں
ایسے رجال کار جنم لے رہے ہیں جو اپنے شعلے علم اور اختصاص سے سارے نیستہ کو خاص تر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے باطل خیالات کے سدباب کے لیے میدان علم میں اختصاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں، میدان علم میں ماہرین فن کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ آج ہر شخص نے فضل و کمال کا انحصار صرف اختصاص ہی کو سمجھ رکھا ہے۔ آج ہر شخص اختصاص ہی کو معراج کمال سمجھتا ہے، اختصاص ہی کو زینت علم سمجھتا ہے، اور آج کی یہ دنیا صاحب اختصاص ہی کو ذی حیثیت سمجھتی ہے، اور صاحب اختصاص ہی کو دانہ قوم اور ساری خوبیوں کا حامل قرار دیتی ہے۔ تو اب طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے علم کا دائرہ وسیع کر کے کسی نہ کسی شعبے میں اختصاص کو مد نظر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی ذلی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس فن کا ماہر اس کو منہ توڑ جواب دے سکے گا۔ اگر کوئی شان رسالت میں گستاخی کرے گا تو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نظر رکھنے والا اس کو لاجواب کر دے گا۔ اگر کوئی سنت کی آڑ میں بدعات کو فروغ دے گا تو ایک محافظ سنت اس کو بے لگام کر دے گا۔ اگر کوئی تفسیر قرآن کے ذریعے باطل افکار و خیالات پیش کرے گا تو ایک ماہر مفسر قرآن اس کے باطل افکار و خیالات کی دھجیاں اڑا دے گا۔ اگر کوئی حدیث کو اپنا موضوع بنا کر اپنے خیالات و خواہشات کو دین کا رنگ دینے کی کوشش کرے گا تو ایک محافظ سنت اس کے افکار و خیالات کو پامال کر دے گا۔ دوستو، آج نئی نسل گمراہی اور ارتداد کے بالکل کنارے تک پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیٹ، کیبل اور کمپیوٹر کا نظام سنبھالنے والے باطل پرستوں نے لوگوں سے ان کا ایمان چھین لیا ہے اور ان کو تباہی کے اتنے قریب پہنچا دیا ہے، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہوا کا معمولی سا جھونکا ہی ان کو تباہی و گمراہی کے عمیق غار میں دھکیل دے گی۔ تو اس لیے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملت اسلامیہ کی رہنمائی کے لیے ماہر علوم و فنون بنے۔ اے دینی علوم کے پاسبانوں، آج ملت اسلامیہ تمہاری رہنمائی کی محتاج ہے۔ جب لوگوں نے تم پر اعتماد کیا ہے تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ تم ملت اسلامیہ کی خدمت اور ان کی صحیح رہنمائی کے لیے ماہر عالم دین بنے تاکہ ملت اسلامیہ کو گمراہی سے بچا سکے۔ ایک اچھا محرر اور صاحب قلم بننے کی ضرورت ہے تاکہ افکار باطلہ کا مقابلہ کر سکے۔ ایک اچھا قاضی بننے کی ضرورت ہے تاکہ دینی معاملات میں صحیح رہنمائی اور عدل و انصاف قائم کر سکے۔ ایک اچھا صحافی بننے کی ضرورت ہے تاکہ میڈیا کے ذریعے صدائے حق کو بلند کر سکے۔ ایک اچھا مفسر اور محدث بننے کی ضرورت ہے تاکہ تفسیر قرآن کے ذریعے ملت اسلامیہ کی صحیح پاسبانی کر سکے۔ ایک اچھا سیاستداں بننے کی ضرورت ہے تاکہ ملت اسلامیہ کی صحیح قیادت کر سکے۔ ایک اچھا مجاہد بننے کی ضرورت ہے تاکہ سپر پاور کو شکست دے کر ان کے ناپائق عزائم کے پرخچے اڑا سکے۔ لہٰذا آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور اپنی خود اعتمادی کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہوگا، اور گاؤں گاؤں، محلہ محلہ اور چپا چپا گھوم گھوم کر اعلی کلمت اللہ اور صدائے حق کی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ اشاعت اسلام کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے اندر اپنی ذمہ داری کو بیدار نہیں کیا اور ملت اسلامیہ کی پاسبانی کے لیے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھایا تو رب کعبہ بروز قیامت آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔